بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ فکر اقبال امت مسلمہ کا سرمایہ، ریاست مدینہ کی منزل کا جادہ ہے۔ وطن عزیز علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر، قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور مسلمانان ہند کی بے بہا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اقبال ڈے پر تقریب سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی اور غیرت کے تحفظ کے لیے کشکول توڑنا ضروری ہے۔ فکر اقبال امت مسلمہ کا سرمایہ اور ریاست مدینہ کی منزل کا جادہ ہے۔ وطن عزیز علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر، قائد اعظم محمد علی جناح کے جدوجہد اور مسلمان ہند کی بے بہا قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں شخصیات کے بعد وطن عزیز کو مخلص قیادت میسر نہ آ سکی۔ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی توہین رسالت کے خلاف حضرت مختار سقفی کا جرأت مندانہ قیام ہر دور کے مظلوموں اور حق پرستوں کے لیے عزم و ثبات کا سرچشمہ رہے گا۔ جمعرات کو یوم لسارت الحسین کے دوران روضہ حسینی کے پہلے معمار حریت پسندوں کے ہیرو حضرت مختار کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور قیام مختار کے بنیادی مقاصد قرآن مجید، محبت اہل بیت، سنت رسول اور مظلومین کے دفاع کو حرز جاں بنا کر ذات مصطفی سے لازوال وابستگی، عالم اسلام کے اتحاد، مظلومین کی حمایت، مقامات مقدسہ، جنت البقیع و جنت المعلی کی بحالی، سیلاب و آفت زدگان کی داد رسی اور عالم اسلام کی امید، افغان پاکستان پاک افواج کے ساتھ دائمی یکجہتی کے عہد کا اعادہ کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ اگرچہ قائد اعظم علامہ اقبال ان دونوں ہستیوں کا رستہ بھی بہت روکا گیا، انہیں مختلف القابات سے نوازا گیا، لیکن ان کی نیت خیر کی بنا پر پاکستان بن کے رہا۔ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو پاکستان کے مدینہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر استوار کی گئی، اور بقول علامہ اقبال اس لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے پاکستان کا رشتہ اسلام اور حسینیت کے اس سے استوار ہو گیا، کیونکہ بقول اقبال نقش اللہ برسر نوشت کا کارنامہ حسین ابن علی کے سوا کوئی سر انجام نہ دے سکا، اور یہی کچھ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگست میں تاریخی تقریر اقبال اور جناح کے تصور پاکستان کی حقیقی عکاس ہے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے کہ قائد پاکستان کو آفتابستان اور مہتابستان دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر تنگ نظری اور دہشت گردی کے الزامات لگ رہے ہیں، مذہب کے نام پر قتل و غارت گری اور دہشت گردی کو عروج حاصل ہے، تو اس کا سبب وہ قوتیں ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت اور تشکیل پاکستان کے بعد بالواسطہ اور ضیائی مارشل لاء کے بعد بلا واسطہ پاکستان پر تسلط جما لیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کو مسالک کے نام پر تقسیم کرنے کی سازش کے تحت جب پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا گیا تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسی فکر کے خاتمے کے لیے وجود میں آئی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسے ہرگز فرقہ وارانہ اسٹیٹ بننے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اقبال اور قائد کا پاکستان بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جدوجہد کریں۔ یوم قیام مختار پر مرکزی دفتر میں مختار فورس والنٹیئرز کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا انعقاد۔ میلاد النبی ایام ازاں میں حسن کارکردگی پر رضاکاروں میں شیلڈیں تقسیم کی گئیں۔ سربراہ TNFJ علامہ حسین مقدسی کا خصوصی خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ایام لسارت الحسین کی 2 روزہ تقریبات جمعرات کو اختتام پذیر ہو گئیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں محافل اور دیگر دینی تقریبات میں حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ علماء کرام، دانشوروں نے خطاب کرتے ہوئے حضرت مختار ثقفی کے گراں قدر کارناموں پر روشنی ڈالی۔ ایام لسارت الحسین کمیٹی مختار فورس والنٹیئر کے زیر اہتمام مرکزی دفتر
میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کی۔ اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج عالم اسلام تمام تر وسائل ہونے کے باوجود استعماری قوتوں کا محتاج ہے۔ حکمران اگر واقعاً محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ سے لو لگانی ہوگی، کیونکہ جو اللہ پر توکل رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی عالم ربانی تھے، جنہوں نے قوم کو مستقبل بینی کا شعور دیا۔ حکمران سیاستدان پاکستان کو امنستان بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کردہ موسوی امن فارمولے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ علامہ سید حسین مقدسی نے کہا کہ عالمی طاغوت پاکستان کو جھکانا اسے نظریہ اساسی اور ایٹمی قوت ہونے کی سزا دینا چاہتا ہے، لہذا تمام قوتوں کو ذاتی مفادات اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی سالمیت، یکجہتی، امن و استحکام اور ترقی کو ترجیح دینا ہوگی، کیونکہ پاکستان سے صرف ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل ہی نہیں، پورے عالم اسلام کا وقار اور دفاع وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مختار ثقفی نہایت ہی بہادر، شجاع اور فصاحت و بلاغت میں اپنی نظیر آپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مختار ثقفی نہایت زبردست بہادر تھے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بڑے بڑے مارکوں میں کود پڑنے میں نہیں ہچکچاتے تھے۔ وہ زبردست عقل و فہم کے مالک اور بے مثل حاضر جواب تھے، سخاوت میں یکتائے زمانہ تھے، فراست میں بے نظیر تھے۔ علامہ حسین مقدسی نے واضح کیا کہ حضرت مختار ثقفی نے جو کارنامہ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ مختار کے دست و بازو کی تنہا کارکردگی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تائیدات شامل حال تھیں۔ تواریخ و سیر تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کے ساتھ خداوند عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا علیہ السلام کی خصوصی تائید شامل حال تھی اور ان کی نگاہ میں مختار کو بلند مقام حاصل تھا۔ اسی وجہ سے مختار قہر خدا بن کر دشمنان آل محمد پر نازل ہوئے اور انہیں ان کی سیاہ کاریوں کا وہ مزہ چکھایا جس کی تلخی ان کی نسلوں سے شام ابد تک نہیں جائے گی۔ تقریب سے MFP کے چیئرمین چودھری مشتاق حسین، سپریم کمانڈر علی اجد نقوی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، سید نذیر حسین شاہ اور سید ابو ذیشان نقوی نے کلیدی خطاب کیا، جبکہ کنوینئر ایام لسارت الحسین کمیٹی سید طبیان عباس زیدی نے شرکائے تقریب سے اظہار تشکر کیا۔ تقریب کے دوران راولپنڈی ریجن اسلام آباد میں ایام اعزاء اور میلاد النبی کے موقع پر رضاکارانہ حفاظتی فرائض سر انجام دینے والوں میں تعریفی شیلڈیں اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے شرکاء نے پرجوش نعروں کی گونج میں اس عزم کا اظہار کیا کہ شاعر اللہ کے تحفظ اور مشن ولا وضع کے پاکیزہ اہداف کے تحفظ و فروغ کے لیے مختار فورس والنٹیئرز کے کارکن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ دریں اثنا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور باغ آزاد کشمیر سمیت مختار فورس والنٹیئرز کے صوبائی اور ریجنل دفاتر میں ایام لسارت الحسین کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وفات کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا یوم عزا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا قائم کردہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کی مناسبت سے یوم عزا مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام امام بارگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس عزا منعقد ہوئیں۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت معصومہ کم برآمد کیے گئے۔ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مجلس شہادت حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ منعقد ہوئی، جس سے ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے خطاب کرتے ہوئے سیرت فاطمہ معصومہ کم اور ان کے معجزات پر روشنی ڈالی اور بی بی کی دردناک شہادت کے مصائب بیان کیے۔ اس موقع پر سیدہ رضا ارشاد نقوی، شہر بانو نقوی، مسز ام لیلہ مشدی، ابتہاج زینب، سائمہ نقوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس تابوت بی بی معصومہ کم برآمد ہوا اور مختلف ماتمی سنگتوں نے ماتمداری کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔